بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی سی یونیورسٹی لاہور کے اس نیو کیمپس میں رمضان المبارک 2023 کی پہلی صلاۃ التراویح اس کے انعقاد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے محترم وائس چانسلر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ قرآن کے ساتھ ان کی محبت اور بے پناہ رغبت کا عملی ثبوت ہے کہ آج 2023 کو کہ رمضان المبارک میں یہ صلاۃ التراویح کا انعقاد اس سرزمین پر ہونا یقیناً اس نیو کیمپس کو جلد آبادی اور تعمیر اور شادمانی کی طرف لے کر جائے گا۔ اور آج کی اس تقریب میں ہم ان دونوں حفاظ کرام کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے پورا ماہ صیام رات کو قرآن حکیم کی تلاوت کی اور یہاں طلباء اور کنسٹرکشن کے لیے مشغول لیبر حضرات وہ بھی بڑی تعداد میں شریک رہے اور الحمدللہ یہ نیو کیمپس بھی قرآن کے نور سے روشن و منور رہا۔ تو ان دونوں حضرات کو بھی ہم دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ماہ صیام کی یہ بابرکت راتیں، اس کا یہ آخری عشرہ، اس میں جتنا وقت بھی اللہ کے ذکر میں ہمارا بسر ہو جائے اس سے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی نہیں۔ انتہائی مختصر وقت کے لیے آج کی اس محفل کی مناسبت سے اس موضوع پر اظہار خیال کروں گا کہ قرآن تمام علوم کا خزانہ ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فرمایا کہ بلا شبہ اس قرآن کو جمع کرنا، اس کا پڑھنا پڑھانا ہمارے ذمے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب ہم لفظ قرآن کے معانی، مفاہیم و مطالب پر غور کرتے ہیں تو ان میں سے ایک معنی قرآن کا مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس قرآن کو جمع کیا گیا ہے، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں تمام چیزوں کو، تمام علوم کو جمع کر دیا گیا ہے۔ بلا شبہ قرآن کے اندر جامعیت، جمع کرنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، اور یہ ہماگیر کتاب ہے جو تمام تر علوم کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہیں، اور یہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تمام علوم اور تمام معارف کی جامع یہ کتاب قرآن ہے، اور سب چیزوں پر یہ حاوی ہے۔ اس لیے امام راغب اصفہانی یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو قرآن کہتے ہی اس لیے ہے کہ یہ تمام سماوی الہامی کتابوں کی، ان کے علوم کی
جامع ہے جامعاً لثمرۃ کتبہ، ان تمام سماوی کتابوں کے جتنے علوم ہیں اور ان کے جتنے ثمرات ہیں ان سب کو اپنے دامن میں یہ لیے ہوئے ہیں۔ تو حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس معنی کی تائید خود ہمیں قرآن سے بھی میسر آتی ہے۔ خود باری تعالیٰ بھی قرآن کو جامع العلوم کتاب کی صورت میں اپنے بندوں کے سامنے رکھتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے، اس کی شان یہ ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ تمام علوم کو بیان کرنے والی ہے، تمام علوم کا احاطہ کرنے والی ہے۔ حاضرین اکرامی قدر، قابل توجہ بات یہاں پر یہ ہے کہ قرآن نے کہا، اس آیہ کریمہ نے تبیاناً لکل شیء، تو یہ شے کا جو لفظ ہے یہ تمام مادی اور غیر مادی تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے۔ ہر وہ چیز جو رب جلیل کی تخلیق ہے، جو اپنا وجود رکھتی ہے، اس کو شے کہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے تبیاناً لکل شیء، یہ ہر چیز کو یہ قرآن بیان کرنے والا ہے۔ اور پھر اس بیان کی بھی وضاحت کر دی کہ وہ بیان کیسا ہے، فرمایا تفصیل کل شیء، ہر چیز کو قرآن کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ تو اس قرآن کے دامن میں سب کچھ موجود ہے، اس لیے یہ تفصیل کل شیء ہے۔ اور پھر باری تعالیٰ نے اس قرآن کے ساتھ اپنے بندوں کو متعلق کرنے کے لیے اسی بات کو دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، سورہ الانعام میں فرمایا کہ ہم نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی ہے۔ ما فرطنا من الکتاب فی الکتاب، جو جس کا ذکر ہم نے اس روشن کتاب میں نہ کیا ہو۔ اب اس سری اس واضح نص کے بعد کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ رہی کہ قرآن سارے علوم کا جامع ہے، سارے علوم کا مخزن ہے اور سب کچھ اس میں ہے۔ اور باری تعالیٰ مزید برآں اپنے بندوں پر واضح کرتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ قرآن میں ہے۔ سورہ الانعام ہی میں ارشاد فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، فرمایا اس کائنات خشک و تر میں جو چیز بھی ہے الا فی کتاب مبین، وہ اس روشن کتاب میں ہے۔ تو حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہاں قرآن کی فصاحت و بلاغت کو آپ دیکھیے کہ قرآن نے اس کائنات کے تمام علوم اور اس پوری کائنات کی حقیقت کو دو لفظوں میں سمو دیا ہے۔ فرمایا ایک طرف یہ کائنات رطب کی حالت میں ہے، تر ہے، پانی کی کائنات ہے، یا یہ کائنات خشک ہے۔ تو رطب اور یابس میں کل کائنات کی حقیقت کو باری تعالیٰ نے سمو دیا ہے کہ سب کچھ ہم نے اس قرآن کے دامن میں بیان کر دیا ہے۔ تو تفصیل کل شیء کا یہ قرآن حامل ہے۔ تو قرآن کے ان فصیحانہ اور ان بلیغانہ الفاظ میں سب کچھ آ گیا، کائنات کے سارے علوم رطب و یابس کے اس کلمے کے اندر محصول ہو کر رہ گئے۔ اب ہم کیسے پڑھتے تو ہم بھی ہیں، ہر کوئی قرآن کو دیکھتا ہے، ہر کوئی قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، لیکن یہ سارے علوم ہم پر باہ نہیں ہوتے، ہم پر نہیں کھلتے۔ کوئی اگر شکوہ کرے تو فرمایا کہ تم اپنی آنکھ کو، اپنی عقل کو، اپنی ذہن کو
یتفکرون کا پانی دو، تم وظیفہ یتفکرون اور یتدبرون اس کو اختیار کرو، پھر تم پر یہ قرآن کے سارے علوم روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گے، اور جن پر اللہ نے یہ حقیقت منکشف کی ہے ان میں سے علامہ ابن برہان کہتے ہیں قرآن کے جامع العلوم ہونے پر، سب قرآن کے علوم، تمام علوم کو قرآن کے اندر موجود ہونے پر گواہی دیتے ہوئے، شہادت دیتے ہوئے کہتے ہیں ما من شیء فہو فی القرآن، کہتے ہیں کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اس قرآن میں نہ ہو۔ او فیہ اصلہ، فرمایا اگر کسی چیز کا بالتفصیل تمام تر جزیات کے ساتھ ذکر نہیں ہے تو اس کی اصل کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ اور اسی بات کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی کہا کہ قرآن سے اخذ علوم کیسے کرنا ہے، فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اللہ پاک اس بندے کو استعداد دیتا ہے قرآنی علوم سے، معرفت اور عرفان کی دولت سے اس کو نوازتا ہے۔ ما من شیء الا یمکن استخراجہ من القرآن لمن فہم اللہ، فرمایا اللہ جس کو فہم کی طاقت عطا کرتا ہے وہ قرآن سے سارے علوم کو اخذ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن اپنے علوم کو، اپنے تمام علوم کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن سے تعلق علم والا رکھیں، روشنی والا رکھیں، قرآن کے علم سے ہم اپنے عمل کی بنیاد رکھیں، اپنے خلق کی بنیاد رکھیں، اپنے قول کی بنیاد رکھیں۔ اور جن لوگوں پر اللہ نے یہ عنایت کی، جن کو قرآن کا فہم عطا کیا، تاریخ کے اندر وہ شخصیات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور وہ قرآن فہمی کے اندر ترجمان القرآن کا لقب زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فرماتے ہیں کان حبر حاضر امہ، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، اور وہ قرآن فہمی کا ثبوت اور اس کی شہادت یوں دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے قرآن کا اس قدر فہم عطا کیا ہے کہ قرآن نے دعویٰ کیا کہ ہر رطب و یابس چیز، خشکی میں پڑی ہوئی، تری میں، پانی میں پڑی ہوئی جو چیز بھی ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ انہوں نے اس آیہ کریمہ کے تحت یہ ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، لو تعالی قال بہیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، میرے اونٹ کی، فرمایا اگر نکیل رسی گم ہو جائے، ظاہر ہے گم ہو کر یا وہ رطب کسی تری میں، پانی میں گری ہوگی یا خشکی میں پڑی ہوگی، لیکن اللہ نے مجھے وہ فہم قرآن کی دولت عطا کی ہے کہ میں قرآن پڑھ کے اپنے اونٹ کی گم شدہ نکیل اور اس رسی کو تلاش کر سکتا ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ایک اور عملی شہادت دیتے ہوئے بات ختم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ امام شافعی کا زمانہ آتا ہے، امام شافعی اپنے زمانے کے لوگوں کو کھلا چیلنج کرتے ہیں، فرمایا جس کے پاس جو علم ہے، اللہ نے جس علم سے بھی اس کو نوازا ہے، وہ میرے سامنے آ جائے، اپنے علم کے حوالے سے، اپنے اس سبجیکٹ کے حوالے سے مجھ سے سوال کریں، مجھ سے پوچھیں، میں اس کے ہر سوال کا، جس علم کا بھی حامل ہوگا، جس علم سے بھی اس کا تعلق اور شغف ہوگا، فرمایا اس کے ہر سوال کا جواب قرآن سے تلاش کر کے دوں گا۔ تو چیلنج کیا امام شافعی نے اپنے زمانے میں، فرمایا جو سوال تمہارا، اور فرمایا جواب میرا،
لیکن فرمایا جواب میری ذات سے نہیں اس قرآن سے دوں گا۔ اس لیے اہل زمانہ کو چیلنج کرتے ہوئے امام شافعی کہتے ہیں سلونی سلونی سلونی، فرمایا سوال کرو اما شئتم، جو تمہاری طبیعت چاہے، جس سبجیکٹ کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، اخبرکم عنہ فی کتاب اللہ، میں اس سوال کا جواب اللہ کی کتاب قرآن سے تمہیں دوں گا۔ تو امام شافعی نے اپنے اہل زمانہ پر واضح کر دیا کہ قرآن جامع العلوم ہے، قرآن کے اندر سارے علوم ہیں، سب کچھ قرآن کے دامن میں ہے، بشرطے کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط و مستحکم کر لے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اپنی بات ختم کرتے ہوئے آج کی یہ رات، یہ تقریب ختم القرآن اور ماہ سیام کی یہ صلاۃ التراویح اور یہ قیام اللیل کی یہ ساعتیں ہمیں پیغام دیتی ہیں۔ اگر کوئی طالب علم ہے تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط و مستحکم کر لے، قرآن کو خوب پڑھے، اچھی طرح سمجھے، اس کو اپنے قلب و ذہن میں اتارے، اس کو اپنی فکر بنائے، اس کو اپنی سوچ بنائے اور اپنے قول کا مدار قرآن پر رکھے، اپنے فعل کا انحصار قرآن پر کرے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود طالب علموں کو نصیحت کیا کرتے تھے، فرمایا کہ جو بھی علم حاصل کرنا چاہے، من اراد العلم فعلیہ بالقرآن، فرمایا جو بھی علم حاصل کرنا چاہے تو سب سے پہلے وہ قرآن کا علم حاصل کرے، اللہ اسے ساری کائنات کے علوم اسے عطا کر دے گا۔ اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی، فرمایا تم علم لینا چاہتے ہو، علم کسی نے لکھا ہوگا، تم تک وہ پہنچا ہوگا، اور قرآن فَإِنَّ فِيهِ خَبْرَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فرمایا اس قرآن کے اندر سارے پہلے لوگوں کے بھی علوم اللہ نے جمع کر دیے ہیں، اور جو ابھی قیامت تک نہیں آئے ان کے علوم بھی سارے کے سارے اس قرآن کے دامن میں ہے۔ اس لیے جو طالب علم بننا چاہے سب سے پہلے وہ اس قرآن کا طالب بن جائے تو اللہ رب العزت اس کو یہ قرآن کے سارے علوم عطا کر دے گا۔ تو حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب انسان قرآن کے ساتھ اپنا تعلق صحیح معنوں میں قائم کرتا ہے تو اسی سے قرآن کا مقصود انسان کو مومن بنانا ہے، تو وہ پھر مومن قرآن بناتا ہے، علوم کے خزانوں سے معمور کر کے ایسا مومن قرآن انسان کو بناتا ہے جس کی شان بڑی ہی مختلف ہوتی ہے، جس کی آن بڑی ہی جدا ہوتی ہے، جس کے کردار میں جدت ہوتی ہے، جس کے کردار میں برہان ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے یہ قرآنی علوم سے بنا ہوا مومن یہ چلتا پھرتا قرآن نظر آتا ہے، جس کی طرف اقبال یوں اشارہ کرتا ہے، اقبال کہتا ہے ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ آج کی اس تقریب کی مناسبت سے میں نے یہاں آنے سے پہلے یہاں اس نیو کیمپس کے در و دیوار سارے دیکھے، پوری یونیورسٹی کا وزٹ کیا، اور یہاں پر تعمیرات کی ایک بہار دیکھی، اور اس نیو کیمپس کو پھلتا پھولتا دیکھ کر اور بڑی تیزی کے ساتھ آباد ہوتا ہوا دیکھ کر اور مختلف شعبہ جات کی تعمیرات کو دیکھ کر میرا دل انتہائی خوش ہوا۔ میں آج اپنی طرف سے جی سی یونیورسٹی کی تمام فیکلٹی کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، طالبات کی طرف سے
اس یونیورسٹی سے محبت کرنے والے ہر فرد کی طرف سے ہزاروں لاکھوں مبارکبادیں محترم وائس چانسلر صاحب کو کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اس جنگل کو منگل بنا دیا ہے، ہر طرف آبادیاں ہی آبادی ہے، یہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، آج یہ نیو کیمپس آباد ہے، اور ایک وقت آئے گا یہی مین کیمپس کی صورت اختیار کرتا ہوا نظر آئے گا، اور انشاءاللہ جس عزم کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ محترم وائس چانسلر صاحب شب و روز لگے ہوئے ہیں، یہ کیمپس بڑی تیزی کے ساتھ آباد ہو رہا ہے، اور جس یونیورسٹی کی تاریخ میں تعمیرات کا نیو کیمپس ہو اور یا مین کیمپس ہو، وہاں پر ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں، اور باری تعالیٰ نے یہ اعزاز انہی کے نام رکھا ہے اور انہی کو اس حوالے سے منفرد کیا ہے، اور یہ انفرادیت انہی کے نام کی ہے۔ تو بارے دیگر میں محترم وائس چانسلر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ان کے وجود سے اس یونیورسٹی کو مزید نفع عطا کرے، فائدہ عطا کرے، اور ان کے دم قدم سے یہ دونوں کیمپس ہمیشہ آباد و شاد رہیں۔ باری تعالیٰ اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شکراً جزیلا، السلام علیکم۔